کل جب میں کندکوٹ سے نکلا، شکارپور سے ہوتا ہوا سکھر پہنچا، آپ نے دیکھا لاکھوں لوگ نکل آئے۔ آج آپ انشاءاللہ خیرپور میں، نوشہر و فیروز میں، نواب شاہ میں دیکھیں گے، 18 تاریخ کو کراچی تک آپ دیکھیں گے، یہ صرف ڈاکو راج کے خلاف عوام نہیں نکلے، یہ صرف عوام کی ڈاکو کے خلاف نفرت نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح عوام کا نکلنا یہ سندھ حکومت کے خلاف عوامی ریفرنڈم ہے۔ عوام سندھ حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے اور سندھ حکومت کے خلاف اب عوام جے یو آئی کی طرف دیکھ رہی ہے اور جے یو آئی سے وہ اپنی امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام عوام کے امنگوں پر پورا اترے گی۔ جب تک عوام کو امن نہیں ملتا، انصاف نہیں ملتا، میرٹ پر روزگار نہیں ملتا، تب تک جمعیت علماء اسلام اپنی جدوجہد کو جاری رکھے گی۔ سندھ میں 1.5 درجن اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، لیکن کوئی جماعت اس لوٹ مار خلاف، اس بدامنی خلاف، اس ڈاکو راج خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا جے یو آئی کے سوائے سندھ میں کوئی اپوزیشن جماعت موجود نہیں ہے؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں میدان میں نہیں ہیں، کیوں آواز نہیں اٹھا رہے، کیوں کون سی چیزوں نے ان کو روکا ہوا ہے۔ لیکن کم سے کم میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے کہ شہید خالد محمود سمرو کا مشن جاری ہے، ان کی جدوجہد جاری ہے، ان کی تحریک جاری ہے، اور انشاءاللہ شہید نے جو قوم سے وعدہ کیا تھا، عوام سے وعدہ کیا تھا، ہم شہید کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کریں گے اور انشاءاللہ اس سندھ کے عوام کو ایک متبادل قیادت اور قوت فراہم کریں گے۔ سندھ حکومت کی مجبوری کیا ہے؟ سینکڑوں لوگ اغوا ہو گئے بقول آپ کے، بلکہ ہم خود اس کی بات کے گواہ ہیں، ہم مسلسل اس بات کو رپورٹ کرتے رہے ہیں۔ معصوم بچے اغوا کیے گئے، خواتین اغوا کیے گئے، اور چند ڈاکو ہیں اور 2 کھرب آپ کے بقول کے سندھ پولیس پر خرچہ کیا گیا، لیکن پھر بھی ریاست ڈاکو کے سامنے بے بس کیوں ہے؟ میرے بقول نہیں نا، اب بجٹ کی کاپی تو پبلشڈ ہے نا، نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے، آپ جائیں سندھ حکومت کی جو بجٹ ابھی پیش کی ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے خود، اس کو نکالیں۔ 2 کھرب روپے کی بجٹ ہے پولیس کے لیے، پچھلے سال 2 کھرب روپے دیے گئے ہیں۔ 2 کھرب ایک سال میں استعمال کرنے کے باوجود رینجرز ناکام، پولیس ناکام، آپریشن ناکام۔ آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ 2024، 2018، 2013 کے انتخابات اٹھائیں اور پکے کے رزلٹ بھی دیکھیں، کچے کے رزلٹ بھی دیکھیں۔ پکے میں پیپلز پارٹی کے سردار نے، نواب نے، جاگیردار نے، سرمایہ دار نے 0 ووٹ اٹھایا ہے، اور اس کچے میں جہاں DSR قتل ہو جاتا ہے، اس کچے میں جہاں DSP قتل ہو جاتا ہے، جہاں SHO قتل ہو جاتا ہے، اس کچے میں جہاں دن کو بھی آدمی نہیں گھوم سکتا، وہاں الیکشن والے دن پیپلز پارٹی کے اس سردار کو، اس نواب کو، اس وڈیرے کو 8-8 ہزار ووٹ پڑ جاتے ہیں۔ یہ میرے نتائج تو نہیں ہے، میں نے تو نہیں بنائے، الیکشن کمیشن نے دیے۔ آخر الیکشن والے دن اس کچے میں 8,000 لوگ کیسے پہنچتے ہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے؟ اور مزے کی بات بتاؤں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ مخالف کو 0 ووٹ کچے سے، یعنی سارے کے سارے پیپلز پارٹی کو ووٹ جاتے ہیں۔ تو بتائیں مجھے کہ 8,000 ووٹ، 5,000 ووٹ کچے کے پولنگوں سے پیپلز پارٹی کو کیسے پڑتے ہیں؟ پیپلز پارٹی ان کو خود پال رہی ہے۔ پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہوئے نواب، سردار، خان، جاگیردار، سرمایہ دار ان ڈاکوں کو خود پال رہے ہیں تاکہ ان کے اقتدار کو طول مل سکے۔ ان کو پتا ہے کہ عوام نے ہمیں مسترد کیا ہے، ان کو پتا ہے کہ آئندہ بھی عوام نے ہمیں ووٹ نہیں دینا ہے، عوام ہمیں مسترد کرے گا، لہذا ان ڈاکوں کو پالو، ان چوروں کو پالو اور ان کے ذریعے الیکشن میں دھاندلی کراؤ۔ 5 سال ہم اسمبلی میں جا کے سندھ کو لوٹیں گے، وہ 5 سال روڈوں پہ آ کر عوام کو لوٹیں گے۔ دونوں کا جو ہے وہ کاز ایک ہے، انہوں نے بھی عوام کا خون چوسنا ہے، انہوں نے بھی عوام کا خون چوسنا ہے، اور دونوں مشترکہ طور پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔